بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ ہے کہ ایک نیک مرد اور چال باز عورتیں۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنے گھر کا بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ایسا حسین و جمیل ہے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر فدا ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیل پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا، تیل اور خوشبو لا، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی، اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ عابد شخص بار بار انکار کرنے لگا تو ملکہ کہنے لگی، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، اور دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر وہ نیچے اتر جائے، اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تو 17 برس اپنے رب کریم کی رضا طلب کرنے میں لگا رہا، رات دن اسی کی عبادت میں گزرتے تھے، تجھے آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی، واللہ پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی گھاٹے میں نہیں ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر دے گی تو پھر تو اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح سے وہ اپنے رب کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے جب اس بلندی سے کود جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ تو ارشاد ہوا، میرا بندہ میری مسیحت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نیچے آئے اور اپنے پر پھیلا دیے، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر جا۔ زنبیلیں وغیرہ وہی رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے۔ اگر ہمارے ہمسایوں نے تندور میں آگ نہ دیکھی تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہن میں دوڑیں گے، خواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا، آگ ہے؟ جواب ملا کہ آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے، ادھر آ، تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا، تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے جلدی سے ان روٹیوں کو اتارا اور برتن میں رکھ کر خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی، تیرا ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ، میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی ایک تشتری نیچے آئی۔
जिससे तमाम घर रोशन हो गया। आबद ने अपनी बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सोई हुई थी और कहा, उठकर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो इसे संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं तो ख्वाब में देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो बहुत से हीरे जवाहरात से भरी हुई हैं, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे हमन के बैठने के लिए हैं। मगर मैंने पूछा कि ये सुराख क्या हैं? तो जवाब मिला, ये वही नक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्तगाह में नक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से दुआ करो कि ये सब वापस चला जाए। तो आबद ने दुआ की तो वो तश्तरी वापस चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वाक़े से सबक हासिल कर कर इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे वाक़यात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।